وہ پچھلے 15 منٹ سے میری گود میں اپنا سر رکھے سکون سے لیٹا تھا۔ میں آہستہ آہستہ اسے سہلا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ابھی تک نم تھیں۔ آج پہلی بار میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ قدرتی گہرے سیاہ کاجل سے رنگی ترچھی آنکھیں اس کے چہرے پر نمایاں تھیں۔ میں آج 1 ماہ بعد انگلینڈ سے واپس آئی تو اس نے میرا والہانہ استقبال کیا۔ کبھی ادھر بھاگے تو کبھی ادھر، مجھے اچھل اچھل کر پیار کرے، اپنے ننھے لیکن مضبوط ہاتھوں کے وزن سے مجھے زمین پر چت کر دے۔ ایک عجیب پیار بھری دھینگا مشتی جاری رہی۔ اس کا سینہ دھوکڑی کی طرح چل رہا تھا۔ ریلیکس بیبی، کام ڈاؤن، آئی ایم بیک ناؤ، میں سہلاتے ہوئے اس سے ہمیشہ باتیں کرتی ہوں۔ اب تھک کر وہ اپنا سر میری گود میں رکھے پرسکون لگ رہا ہے۔ ببو 2014 میں ہمارے گھر آیا تھا، بلکہ ہمارے ایک دوست نے یہ خوبصورت تحفہ ہمیں دیا تھا۔ یہ ببو کا تیسرا گھر تھا۔ پہلا انہی دوست کا تھا جہاں اس کے ماں باپ نے اسے 3 اور بچوں کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ دوسرے گھر میں وہ چند ماہ رہ کر نامعلوم وجوہ کی بنا پر واپس ہمارے دوست کے گھر ہی آ گیا تھا، اور اب بالآخر وہ ہمارے ساتھ تھا۔ ببو کو ہم اس رات پہلی بار جب اپنے گھر لائے تو میں نے اسے کھانا دیا جو اس نے دیکھنا تک گوارا نہیں کیا۔ سوچا نیا گھر ہے، کل تک عادی ہو جائے گا۔ پھر اس کا گدا پورچ میں ہی بچھا کر میں بھی کمرے میں آ کر سونے کے لیے لیٹ گئی، پر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ پوری رات کروٹیں بدلتے ہی گزر گئی۔ جیسے ہی صبح اذان ہوئی تو جھٹ سے اٹھی اور جا کر دروازہ کھولا تو دیکھا ببو چبوترے کے ساتھ لگا بیٹھا تھا اور رسی گلے میں بندھی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس نے اپنا سر اٹھا کر محبت سے لبریز التجائی نظروں سے مجھے دیکھا۔ اس کی آنکھیں قدرتی کاجل سے سجی ہوئی تھیں۔ نہ جانے وہ کیسا اور کون سا لمحہ تھا کہ میں آج 11 سال بعد بھی وہ نظریں نہیں بھلا پاتی ہوں۔ ببو کی آنکھوں میں ایک درخواست تھی جو اس صبح اگر میں نے نہ دیکھی ہوتی تو شاید دیگر جانوروں کی آنکھوں میں بسی بے بسی بھی نہ دیکھ پاتی۔ اسی لمحے ببو کو رسی سے آزاد کیا اور دروازہ پاٹو پاٹ کھول کر گھر کے ایک اور مکین کو کھلے دل سے سواگت کیا۔ ببو شاید اسی انتظار میں تھا۔ فوراً خوشی سے ہمک کر اچھل کر لاؤن سے ہوتا ہوا کبھی ایک کمرے تو کبھی دوسرے کمرے میں دوڑتا جاتا، سونگتا جاتا اور ٹانگ اٹھا اٹھا کر کارنامے انجام دیتا جاتا۔ ارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں پیچھے پیچھے پوچے سے اس کی کاروائیاں صاف کرتی جاتی اور وہ مزید ادھر ادھر دھار مار دیتا۔ نہیں بھائی، اس طرح معاملہ تو زیادہ دیر نہیں چل پائے گا، اسے باہر ہی رکھنا پڑے گا۔ لیکن پھر وہی کاجل بھری معصوم سی آنکھیں میری نظروں سے ٹکرا گئیں تو سوچا کہ جب میں 3 بچیوں کی پرورش کر سکتی ہوں تو پھر یہ تو ایک بے جان جانور ہے۔ بے شک 7-8 ماہ کا ہو چکا ہے، پھر بھی ابھی وقت ہے، شاید ان ساری کارستانیوں سے ہی اجتناب برتنا سیکھ جائے، گھر میں گند نہ پھیلائے۔ بس یہی سوچ کر مختلف ڈرانے دھمکانے کے ہتھ کنڈے آزمانے شروع کر دیے۔ آخر ایک کارگر بھی ثابت ہوا۔ جہاں ببو ٹانگ اٹھاتا میں فوراً چپل لے کے دوڑ پڑتی اور اسے باہر لان میں بھیج کر دروازہ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتی۔ غالباً 10-15 دن میں ببو ایسی کارروائی سرزد کرنے سے پہلے ہی باہر بھاگنے لگا، حتیٰ کہ آدھی رات کو بھی اگر اسے رفع حاجت کی ضرورت ہوتی تو ہمیں جگانے کی خاطر دروازے کو اپنے اگلے پیروں اور ناخنوں سے اتنی زور سے کھروچتا کہ ہم نیند سے اٹھ جاتے۔ ببو الفا ہونے کی وجہ سے جسامت میں اپنے اماں ابا اور بہن بھائیوں سے ذرا بڑا پیدا ہوا تھا، اس لیے نخریلا بھی خوب تھا۔ اسے اندازہ ہے کہ سفید بالوں میں سیاہ کاجل سے بھری ترچھی آنکھیں اور کالی تھوتنی اور فوارے کی طرح اوپر اٹھی ہوئی دلکش دم اسے کتنا حسین بناتی ہے۔ ببو گھر میں سب سے زیادہ میرے ساتھ لاڈ کرتا ہے۔ تینوں بچوں سے بھی شغل ضرور لگاتا ہے، پر ایک حد بھی مقرر کر رکھی ہے اس نے۔ لیکن جب جب میری بچیاں تعلیم کے لیے بیرون ملک گئیں تو ببو بار بار ان کے ویران کمروں میں جاتا، ان کی متعلقہ چیزوں کو سونگتا اور پہروں اداس بیٹھ کر ان سے اپنی لگاوٹ کا اظہار کرتا۔ ببو کو گھر آنے کے بعد کوئی 3 ماہ ایسا واقعہ ہوا کہ لگا کہ ببو کو پچھلے 2 گھروں کی طرح مجھے بھی اپنے گھر سے نکالنا پڑے گا۔ اماں اماں، بڑی بیٹی کے رونے کی آواز اور دونوں چھوٹیوں کی چیخو پکار نے مجھے اپنے کمرے سے دوڑ لگانے میں مجبور کر دیا۔ کیا ہوا؟ میں خوفزدہ سی تھی۔ کمرے میں بڑی بیٹی کی ٹانگ پر دانتوں کے لال نشان نمایاں تھے اور وہ درد اور خوف سے مسلسل روئی جا رہی تھی۔ ببو دور دبکا بیٹھا تھا۔ بیٹی اس کے ساتھ مستی کر رہی تھی، تبھی اس نے اپنے دانت اس کی ٹانگ میں پیوست کر دیے۔ اپنی بچی کی حالت دیکھ کر مجھے واقعی بہت غصہ آیا اور پہلی بار چپل سے صرف اسے ڈرایا ہی نہیں بلکہ 2-4 لگائیں بھی۔ ببو ویکسینیٹڈ تھا، پھر بھی بیٹی کو ڈاکٹر کو دکھایا اور اینٹی بائیوٹکس کا کورس بھی کروایا۔ اب سب سر جوڑ کر بیٹھے کہ ببو کے ساتھ کیا کرنا چاہیے۔ میں نے گوگل کیا کہ کیوں ببو نے حرکت کی اور اس کا تدارک کیا ہے۔ تب معلوم چلا کہ کتے بھی بائی پولر ہوتے ہیں۔ دوسری وجہ بچپن میں اس کی ٹانگ اور کان کا ٹوٹنا بھی تھا۔ ببو کے پرانے کیئر ٹیکر نے اس کے کان اتنی زور سے مڑوڑے کہ اس کی نازک ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ ٹانگ بھی کسی کی گود سے گرنے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔
اسی لیے ببو عام کتوں کی نسبت ہر ایک سے پیار کروانا یا سہلوانا قطعی پسند نہیں کرتا تھا، اور نہ ہی اسے کسی پہ بھروسہ تھا سوائے چند ایک کے۔ ببو کو دیس نکالا کے بجائے جتنا ممکن ہوا سمجھنے اور سمجھانے کی گھر والوں کو کوشش کی۔ اس کی عادتوں کے حساب سے ہم سب نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کیا اور کچھ اسے بھی سرزش کی۔ ببو جتنا مشکل بچہ تھا اتنا ہی سمجھدار۔ وہ میرے دل سے قریب لوگوں کو بھانپنے میں دیر نہیں لگاتا، اور ان کے ساتھ اس کا رویہ چند ہی ملاقات کے بعد دوستانہ ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھو گاڑی میں کتا جا رہا ہے، کتنا خوبصورت ہے، کتنے مزے سے گردن نکال کر دیکھ رہا ہے۔ ساتھ گزرتی تمام گاڑیوں کے مسافر بچے یا چھوٹے یا بڑے ببو کو گاڑی کے باہر سے منڈی نکال کر دیکھتے ہوئے ایسے ہی جملے ادا کرتے۔ گاڑی کی سواری ببو کا من پسند مشغلہ ہے۔ جہاں گاڑی کی چابی اٹھائی، ببو فوراً دم ہلاتا ہوا آن پہنچتا ہے اور روانگی سے پہلے کی بھرپور انگڑائیاں لینا شروع کر دیتا ہے۔ پھر بندہ کیسے نہ لے کے جائے بھلا؟ علاقے کی مارکیٹ تک جانا ہو یا ATM مشین، دوستوں کے گھر دعوت ہو یا میری امی کے گھر کی یاترا، ببو ہمہ وقت تیار رہتا ہے ہر جگہ جانے کو۔ دوستوں نے بھی ببو کو ہمارے گھر کا ایک فرد ہی تسلیم کر لیا ہے۔ پورے سیکٹر میں ببو اور مجھے ببو والی باجی یا آنٹی کے نام سے پکارتے اور بلاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ گاڑی میں میرے ساتھ ہی تو آتا جاتا ہے۔ جب بچیاں اسکول میں زیر تعلیم تھیں تو میں ہی انہیں پک اینڈ ڈراپ کیا کرتی تھی، اور ببو میرے ساتھ انہیں چھوڑنے اور لے جانے جایا کرتا تھا۔ خاص کر صبح سویرے سوتے جاگتے اور منہ بسورتے ہر عمر کے بچوں کے چہروں پر ببو کو دیکھ کر جو خوشی اور تازگی ابھر آتی، وہ مجھے بڑی تسکین دیتی تھی۔ بچے اپنی گاڑیوں یا وینوں سے چلا کر پوچھتے ہیں، آنٹی اس کا نام کیا ہے؟ میں بھی خوب زور سے چلا کے کہتی، ببو۔ بیشتر وقت گاڑی میں ببو ہی میرا ہم سفر ہوتا ہے، تو لازمی طور پہ وہی میری ساتھ والی سیٹ پر براجمان ہوتا ہے۔ لیکن میرے ان دوستوں کے لیے وہ سیٹ بلا تردد خالی کر دیتا ہے جنہیں میں اپنے ساتھ ہی بٹھانا پسند کرتی ہوں۔ چھوٹے سے دماغ کی سمجھداری ایسی کہ میری بھی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کون کہتا ہے کہ جانوروں کے جذبات اور احساسات نہیں ہوتے؟ افسردگی، سرشاری، ندامت، مسکراہٹ، اکتاہٹ اور غصہ، سب کچھ ان بے زبانوں میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہے۔ یہ ہم انسان ہی ایسی مخلوق ہیں جن میں عقل و شعور ہونے کے باوجود محسوس کرنے اور دیکھنے کی حس ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ جو لوگ جانوروں سے پیار نہیں کر سکتے، وہ بھلا انسانوں سے کیسے محبت کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ چلو ٹھیک ہے، چلو کھانا کھا لو، چلو بات کرتے ہیں، چلو چلو چلو، جس جملے میں چلو آ جائے تو ببو صاحب کی دم وائپر کی گاڑی کی طرح تیزی سے دائیں بائیں ہلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی اب چلو، انتظار کس بات کا ہے؟ ببو جب سے گھر کا ایک فرد بنا ہے تب سے واک کرنا ایک معمول بن گیا ہے۔ ہمارے گھر کے آس پاس کئی پارک ہیں۔ پہلے ببو کو ایک نسبتاً بڑے پارک میں لے جایا کرتی تھی، لیکن وہاں بھونکنے کی ذمہ داری ببو کے بجائے چند حضرات نے اٹھا لی۔ آئے دن مجھے ببو کے ساتھ دیکھ کر ان کے منہ سے جھاگ اڑتی نظر آتی، اس نجس جانور کو پارک میں لانا منع ہے، آپ کیوں لے آتی ہیں؟ اور پھر کتوں کی ناپاکی اور خود کی پاک بازی پر بھاشن دینا شروع کر دیتے۔ ایک دن مجھ سے برداشت سے باہر ہوا تو میں نے بھی خوب کھری کھری سنائی، جناب کتے کو پارک لانے کی سزا صرف 3000 روپے ہے، جبکہ کسی عورت کو ہراس کرنے کی سزا 3 سال قید ہے۔ وہ صاحب اس بات کو سن کے ایسے دم دبا کر بھاگے کہ جب بھی پھر اس کے بعد نظر آئے تو نظر انداز کر کے کنی کترا کر نکل گئے۔ میرا اس بات سے اب دل ہی کھٹا ہو گیا تھا۔ ایک روز گھر کے سامنے سے ہی ایک چھوٹے پارک میں ببو کو لے گئی۔ وہاں واک کرنے والے دوستانہ رویے کے حامل افراد تھے۔ آج 10 سال سے اوپر ہو گئے ہیں میں ببو کو صبح شام بلا اناغہ وہیں لے جاتی ہوں۔ آپ وہی ہے نا جو اپنے کتے کو ایک بڑے لیبراڈور سے بچانے کے لیے بنا سوچے سمجھے گیلی مٹی میں بیٹھ گئی تھی؟ واک پر روز نظر آنے والے ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا۔ مجھے ایک دم وہ پرانا واقعہ یاد آ گیا جب ببو صرف 2 سال کا تھا۔ جی بالکل، لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ جی بھائی، آپ نے تو اپنے کتے کو ایسے بے ساختہ بچایا تھا جیسے مرغی بلی سے اپنے چوزوں کو پروں میں چھپاتی ہے۔ اپنے گھر جا کے میں نے یہ قصہ سب کو سنایا۔ وہ صاحب بولے گئے، دراصل ہم کئی سال سے دبئی میں تھے، ابھی کوئی 2 ماہ پہلے واپس آئے ہیں، آپ کو دیکھا تو وہ واقعہ یاد آ گیا۔ اب تو یہ کتا بھی بڑا ہو گیا ہے۔ کتا نہیں، اس کا نام ببو ہے، میں نے زور دے کے کہا۔ بس اس کے بعد پارک میں ببو کو پھر کسی نے کتا نہیں کہا۔ 1 سال تو ببو کو لیش کر کے پارک لے جایا کرتی تھی، رفتہ رفتہ اسے ان لیش کرنے لگی۔ اب 10 سال سے ببو بغیر لیش کے ہر جگہ آتا جاتا ہے۔ پہلے پہل دوڑتے لوگوں پر بھونکا کرتا تھا۔ سنیں، جب ببو سامنے سے آ رہا ہو اور آپ بھی تیز رفتاری سے سامنے سے بھاگتے ہوئے آتے ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ آپ کوئی حملہ آور ہیں، اس لیے کوشش کیا کریں کہ اگر دوڑتے ہوئے ببو کا سامنا ہو تو دوڑنے کے بجائے واک کر لیں یا پھر ٹریک کے دوسری طرف نکل کر گھاس سے آگے بڑھ جائے۔
میں دوڑتے ہوئے حضرات کو فری ایڈوائس دیتی تو میری بیٹی جو اکثر میرے ساتھ شروع میں واک کرنے جایا کرتی تھی حیرانی سے مجھے دیکھے جاتی، واو اماں یہ ٹریک انسانوں کے لیے اور آپ، ہاؤ اسٹرینج۔ انسان نے ہزارہ سال سے دنیا میں بسنے والے جانوروں، چرند پرند پر زندگی تنگ کر کے رکھ دی ہے۔ آزاد پھرنے، اڑنے اور رہنے والی مخلوق کو ہم نے ترقی کے نام پہ محصور اور مجبور کر دیا ہے۔ ببو کے زندگی میں آنے کے بعد گلی میں کھانے پینے کے لیے ترستے آوارہ پھرتے کتے، گاڑیوں کے نیچے کچل جانے والی بلیاں، منو سامان کے بوجھ تلے دب جانے والے گدھوں کی حالت زارہ واضح دکھائی دینے لگی ہے جو شاید پہلے میں دیکھنے سے محروم تھی۔ یہ جانتی ہوں کہ ببو جیسے مشکل بچے کا کسی اور گھر میں رہنا آسان نہ ہوتا، لیکن ببو کی گھر میں شمولیت رونق کا ایسا سبب بنی ہے کہ اب یہ سوچنا بھی محال لگتا ہے کہ ببو کے بغیر ہماری زندگی کیسے بسر ہوگی۔ یہ وہ بچے ہوتے ہیں جو کبھی بڑے نہیں ہوتے، یہی بہت کچھ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، چاہے کہیں گھومنے پھرنے جانا ہو، شاپنگ کرنی ہو، ہوٹلنگ کا شوق چرایا ہو یا کراچی کا سفر درپیش ہو، ہر وہ چیز محدود کر دی جہاں ببو کو لے جانا ممنوع ہے۔ میرا حسین ترین، میرا پیارا بچہ، چنو منو، گڈو بچہ، جانو بچہ کہہ کر پکارو تو ببو ایک لمحے کی تاخیر کیے بنا فوراً سامنے دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے، جیسے اس بات پر اسے کوئی شک و شبہ ہی نہ ہو کہ یہ اعزازی جملے صرف اس کے لیے ہی ادا کیے جاتے ہیں۔ ببو اب 11 سال کا ہو چکا ہے۔ کتے کا ایک دن انسانی دن کے برابر ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اب 76 سال کا ہو چکا ہے۔ ایک وقت تھا جب ببو جوانی سے بھرپور تھا، پارک لے جاتے تو لیش کو ایسی طاقت سے کھینچتا کہ ہمیں بھی دوڑنا پڑتا، تتلیوں چڑیوں کووں کے پیچھے ایسے بھاگتا جیسے انہیں بھی لپک لے گا۔ آج ببو پہلے کی طرح جوان اور چاقو چوبند نہیں رہا، اب وہ پارک کا آدھا چکر بھی لگا لے تو بڑی بات لگتی ہے۔ شاذ و نادر ہی بھاگتا ہے، چلنے میں بھی آہستگی آ گئی ہے۔ پٹاخوں، طوفانی بارش، بجلی کی کڑک اسے آج بھی سہما دیتی ہے اور وہ میرے وجود میں ایسے چھپ جاتا ہے کہ وہی اس کا نجات دہندہ ہو۔ پہلے کی طرح آج بھی اس کا وجود ہمیں اچھے برے حالات میں ہنسانے اور رونے کے لیے کندھے فراہم کرتا ہے۔ میں بلا جھجک اس سے اپنے دل کی وہ باتیں بھی کر جاتی ہوں جو شاید خود سے بھی چھپانا مقصد ہوتا ہے۔ جانتی ہوں کہ یہ مجھے جج نہیں کرے گا، لوگ ان بے زبان کے بارے میں ہزار باتیں کریں، مگر میں جانتی ہوں کہ جب سے ببو ہمارے گھر آیا ہے فتنہ پرور لوگ کچھ ہی عرصے میں ہم سے دور اور فرشتہ صرف دوست احباب ہماری زندگی کا حصہ بنتے رہتے ہیں۔